سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے جاں باز۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 20 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شام تک ہماری بوٹ کا انجن ٹھیک ہو گیا۔ رضی کی بیوی اور مسز ڈیوڈ کو بھی میں نے رانی کے کیبن میں بھیج دیا تھا۔ رانی ان سب کے ساتھ شام کو عرشے پر سونیا کو لے گئیں۔ کھلی فضا، چاروں طرف سمندر اور ڈھلتے سورج کا نظارہ۔ سونیا نے زندگی میں پہلی بار کھلی فضا میں سانس لیا تھا۔ وہ عرشے کے ایک طرف سے دوسری طرف دوڑتی پھرتی تھی، جیسے کال کوٹھڑی میں برسوں سے رہنے والے قیدی کو اچانک رہائی مل جائے تو وہ کھلی فضا سے اپنے محرومی کے دور کا زیادہ سے زیادہ حصہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بالکل ویسی ہی حالت سونیا کی تھی۔ رات کو کھانے کے بعد میں ایک بار پھر رانی کے کیبن میں گیا۔ جہاز کے کپتان سے میں نے عملے کے لیے رکھا ہوا لوڈو سونیا کے لیے بھجوا دیا تھا۔ کیبن میں سردار کا لڑکا سونیا کو لوڈو سے کھیلنا سمجھا رہا تھا۔ میں نے رانی کو اشارے سے باہر بلایا اور کہا کہ میں صبح واپس جا رہا ہوں۔ تم لوگوں کو کچھ دن ہرن گھاٹا میں ہی رہنا ہوگا۔ تمہارے لڑکے کو کچھ سختی اور کچھ نرمی سے میں نے سمجھایا ہے، اور سونیا کے متعلق اس کے جو شکوک تھے انہیں زائل کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ دیکھنے میں تو وہ اب نارمل ہے، لیکن سونیا کو اس کے ساتھ اکیلے کہیں نہ جانے دینا۔ سونیا تمہاری بچی ہے، لیکن مجھے بھی اس تھوڑے سے وقت میں اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا ہے کہ میری غیر موجودگی میں اگر اسے کوئی گزند پہنچی تو میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سونیا کو پیار کر کے اور گڈ نائٹ کہہ کر میں اپنے کیبن میں آ گیا۔ صبح 9 بجے ہمیں درسنا کے لیے روانہ ہونا تھا۔ میں نے سوچا کہ آج بھرپور نیند سے لطف اندوز ہو جاؤں، کیونکہ آئندہ نہ جانے کتنی راتیں کس حال میں گزارنی پڑیں۔ صبح ٹھیک 9 بجے ہماری بوٹ روانہ ہوئی۔ بوٹ میں میرے ساتھ نمبر 2 اور اس کے 2 ساتھی رضی اور تینوں فوجی تھے۔ میں نے آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے ہم سب کے لیے خاصی تعداد میں سینڈوچز بنوا لیے تھے اور پانی بھی ذخیرہ کر لیا تھا۔ پروگرام کے مطابق کھلنا کے گھاٹ پر ہمیں 1 گھنٹہ رکنا تھا تاکہ بوٹ کے انجنوں کے لیے پٹرول کے ڈرم لے لیے جائیں اور تینوں فوجی وردیاں اتار کر سویلین لباس بھی پہن لیں۔ ہمارے پاس کل اسلحہ 2 سب مشین گنیں، تھائیوں کی 1 رائفل کے علاوہ فوجیوں کی 3 رائفلیں، اور میرے پسٹل اور ریوالور کے علاوہ 6 ریوالور اور خاصی تعداد میں ان کی گولیاں تھیں۔ ہماری بوٹ چونکہ بہاؤ کے خلاف جا رہی تھی، لہٰذا اس کی رفتار نسبتاً کم تھی۔ تقریباً 3 بجے ہم کھلنا پہنچے۔ فوجیوں نے گھاٹ پر ہی اپنی وردیاں اتار کر سویلین لباس پہنے، جنہیں وہ اپنے بیگز میں ساتھ لائے تھے۔ پیٹرول وغیرہ لے کر ہم 4 بجے کے لگ بھگ درسنا کے لیے روانہ ہوئے۔ شہر جانے کا رسک ہم نے نہ لینا ہی مناسب سمجھا، کیونکہ ہماری غیر موجودگی میں کھلنا میں بھارتی ہیلی کاپٹر کی تباہی اور سونیا کے اغوا ہونے سے حالات نے نامعلوم کیا رخ اختیار کر لیا ہو، اور اب ہم اس پوزیشن میں بھی نہیں تھے کہ پہلے یہاں کے ناموافق حالات کا سامنا کرتے اور پھر درسنا جاتے۔ رات 9 بجے کے قریب ہم بغیر کسی رکاوٹ کے درسنا پہنچے۔ رضی نے انہی بارڈر کراس کرنے والوں کو ڈھونڈا جو کیسر اور اس کے ساتھیوں کو لے جا چکے تھے۔ اس بار انہوں نے شانتی پور تک لے جانے کا $1000 کا مطالبہ کیا۔ میں نے ہاں کہہ کر اس سودے کی حامی بھر لی۔ ہمارے ساتھ 2 افراد نے جانا تھا، لیکن جب ہم چلنے لگے تو وہ 3 ہو گئے۔ میرے استفسار پر ان دونوں نے بتایا کہ پہلے کی طرح تیسرا آدمی بارڈر کراس کرنے کے بعد محفوظ جگہ سے واپس لوٹ آئے گا اور ان کے گھر والوں کو بخیریت بارڈر کراس کرنے کی اطلاع دے گا۔ 2 ممالک کے غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کا یہ میرا پہلا موقع نہیں تھا۔ گائیڈ ہمیشہ کم سے کم تعداد میں ہمراہ جاتے ہیں تاکہ اگر بارڈر کے رکھوالے چیلنج کریں تو ان کے کم سے کم آدمی پکڑے جائیں، اور اگر فرار ہونا ہو تو تب بھی زیادہ افراد کی نسبت ایک آدھ کا فرار ہونا بہت آسان ہوتا ہے۔ یہاں معاملہ الٹا تھا۔ تینوں میں سے ایک نے محفوظ مقام سے واپس لوٹنا یا دوسرے معنوں میں ہم سے الگ ہونا تھا۔ میرے دل میں تیسرے آدمی کے متعلق جو شک پیدا ہوا تھا اسے میں نے کسی پر بھی ظاہر نہ کیا۔ ہمیں بارڈر کراس کیے ہوئے زیادہ سے زیادہ 20 منٹ ہوئے تھے جب وہ محفوظ جگہ آ گئی جہاں سے تیسرے نے واپس لوٹنا تھا۔ درسنا سے ان کے ساتھ روانہ ہوئے ہمیں 1 گھنٹہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 1 گھنٹے میں یہ شخص ہمارے روانگی کے مقام تک پہنچ سکتا تھا۔
جبکہ کیسر اور اس کے ساتھیوں کی روانگی کے بعد یہ شخص 5 گھنٹے بعد ہمارے پاس آیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شانتی پور یہاں سے کتنے فاصلے پر ہے اور ہمیں مزید کتنا وقت چلنا ہوگا۔ صاحب، وہ سامنے جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ شانتی پور کی ہیں اور 1 گھنٹے میں ہم وہاں پہنچ جائیں گے، ایک گائیڈ نے جواب دیا۔ اس کے جواب سے ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ تیسرا آدمی کیسر اور اس کے ساتھیوں سے یہاں پر علیحدہ ہو کر واپس نہیں لوٹا تھا، بلکہ اس سے ذرا فاصلے پر دوڑتا ہوا شانتی پور گیا تھا اور پولیس اسٹیشن میں کیسر وغیرہ کی اطلاع دے کر پھر ہمارے پاس آیا تھا، اور اب ہمارے ساتھ بھی یہی سلوک ہونے والا تھا۔ جیسیو نے بھی کہا تھا کہ وہ پہلے بھی شانتی پور جا چکا تھا اور اس کی واپسی رانا گھاٹ سے ہوئی تھی۔ میں نے چند سیکنڈ میں سارے معاملے کو ذہن میں دہرایا، اور اس سے پہلے کہ کسی کی سمجھ میں کچھ آئے میں نے سائلنسر والا پسٹل نکالا اور دونوں گائیڈوں کے سر میں گولیاں مار کر انہیں وہیں ڈھیر کر دیا، اور تیسرے سے پوچھا کہ سچ بتا دے کہ اس نے پہلے پھیرے میں واپس لوٹنے سے پہلے شانتی پور جا کر کس کو میرے ساتھیوں کے آنے کی اطلاع دی تھی۔ میرے سبھی ساتھی حیران تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے جو میں نے دونوں گائیڈوں کو مار دیا، لیکن کسی نے مجھ سے کچھ نہ پوچھا۔ میرے ساتھی میری طبیعت سے بخوبی واقف تھے اور فوجی ڈسپلن کی پابندی کرتے ہوئے اپنے کمانڈر سے کوئی جرح نہیں کر سکتے تھے۔ تیسرا آدمی اپنے دونوں ساتھیوں کا حشر دیکھ کر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں نے پسٹل اس کی کن پٹی سے لگا دیا اور ٹہوکا دے کر بولنے کو کہا۔ بنگالی میں اس نے جو جواب دیا، رضی نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا۔ میں نے شانتی پور جا کر تھانے کے انچارج کو بتایا تھا کہ چند غیر ملکی ایک عورت کے ساتھ غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کر کے شانتی پور آ رہے ہیں۔ انچارج نے مجھے 1000 بھارتی روپے انعام میں دیے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار بارڈر کراس کرنے والے بنگلہ دیشی مسلمان بہاریوں کو شانتی پور میں پکڑوایا ہے۔ میں بنگلہ دیشی نہیں، لیکن بھارت میں یہاں سے قریب ہی ایک سرحدی گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ میرے یہ دونوں ساتھی بھی میرے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ہم روزانہ بنگلہ دیش میں شکار کی تلاش میں آتے تھے۔ یہاں بارڈر پر دونوں طرف کوئی چیکنگ نہیں ہوتی، لہٰذا غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کے لیے یہ جگہ شروع سے بہت مشہور ہے۔ یہ ساری بات سننے تک میں نے اس کی کن پٹی سے اپنا پسٹل لگائے رکھا تھا۔ میں نے پسٹل ہٹا لیا، لیکن لبلبی دبانے کے بعد وہ تیسرا بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ رضی نے گائیڈ کی قمیض سے $1000 نکالے اور مجھے دے دیے۔ ہم نے ان کی لاشوں کو وہیں رہنے دیا اور جیسیو کی رہنمائی میں شانتی پور کی طرف چل پڑے۔ ہم خاموشی سے شانتی پور کی طرف بڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ کس پر بھروسہ کیا جائے۔ سب ہی پیسوں کے لالچ میں انسانی زندگیوں کے سودے کر رہے تھے، اور باوجود ہر ممکن احتیاط کرنے اور چوکنا رہنے کے ہم کئی بار دھوکہ کھا چکے تھے۔ محض $1000 کے لالچ میں ان تینوں نے میرے ساتھیوں کی زندگی کا سودا کیا تھا، اور اب ہمارے ساتھ بھی وہی کچھ کرنے والے تھے۔ انسانی زندگی لیتے وقت مجھے بھی دکھ ہوتا تھا، لیکن مجھے مجبوراً ایسے انتہائی قدم اٹھانے پڑتے تھے کیونکہ زخمی سانپ اپنے وطن سے اور مجھ سے غداری کرنے والوں کو زندہ چھوڑنا میری سرشت میں نہیں۔ شانتی پور پہنچ کر ہم نے کنگ ہوٹل ڈھونڈا۔ ہم نے اپنا اسلحہ چادروں میں چھپا کر لاٹھیوں کی صورت میں پکڑ رکھا تھا۔ ہم سب ہوٹل سے ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے اور رضی کو ہوٹل میں بھیجا کہ رمیش یعنی کیسر کا پتہ کرے اور اسے بلا لائے۔ رضی ہوٹل کی طرف گیا۔ ہم قدرے اندھیری جگہ پر کھڑے تھے اور ہمارے دل بے چینی سے دھڑک رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رضی اکیلا واپس آیا۔ اس نے بتایا کہ رمیش یعنی کیسر اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، اور اس کے پوچھنے پر ریسیپشن والوں نے بتایا ہے کہ رمیش کمرے میں اکیلا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ کلپنا کو اس نے اسی ہوٹل کے کسی اور کمرے میں یا کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھہرایا ہے۔ مجھے کیسر کی ذہانت پر بھروسہ تھا۔ اس نے کلپنا کو اپنے ساتھ نہ رکھ کر عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ حالات کے پیش نظر وہ خود کسی وقت بھی کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتا تھا۔ اگر کلپنا اسی کے کمرے میں ٹھہری ہوتی تو وہ بھی ساتھ ہی دھر لی جاتی۔ میں نے ساتھیوں کو کہا کہ ہمیں اس ہوٹل کے قریب ہی کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسیو نے، جو اس سرحدی قصبے میں پہلے بھی آ چکا تھا، یہ مشورہ دیا کہ اس چھوٹے سے قصبے میں ہم 8 افراد کا ایک ہی ہوٹل میں رہنا ہمیں مشکوک ٹھہرا سکتا ہے، لہٰذا ہم میں سے 4 افراد رمیش کے ہوٹل میں اور دوسرے 4 اس ہوٹل کے قریب ہی ٹیگور ہوٹل میں قیام کریں۔ 2 ٹولیوں میں مختلف جگہوں پر رہ کر ہم ایک دوسرے کی نگرانی بھی کر سکیں گے، اور اگر کوئی ٹولی مشکل میں پڑ گئی تو دوسری ٹولی اس کی مدد بھی کر سکے گی۔ شانتی پور میں صرف یہ 2 ہی ہوٹل تھے۔ میں نے تینوں تھائیوں اور رضی کو ٹیگور ہوٹل میں بھیج دیا
اور خود تینوں فوجیوں کے ہمراہ کنگ ہوٹل میں کمرے کے لیے میں نے رضی کو $300 ہوٹل کے اخراجات کے لیے دیے۔ رضی کا تھائیوں کے ساتھ رہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اس علاقے میں بھی بنگالی بولی جاتی تھی، جس سے تھائی ناآشنا تھے۔ میں نے رضی کو یہ بھی کہا کہ ٹیگور ہوٹل میں تھائیوں کو ٹھہرانے کے بعد وہ کنگ ہوٹل کی ریسیپشن کی لابی میں آ کر بیٹھ جائے اور کیسر کی واپسی کا انتظار کرے۔ کنگ ہوٹل میں 3 کمرے لے کر اور ذرا تازہ دم ہو کر میں ہوٹل کی لابی میں آیا تو رضی میرا منتظر تھا۔ اس کے پاس میرے لیے 2 خبریں تھیں۔ پہلی یہ کہ کلپنا ٹیگور ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، جسے اس نے ریسیپشن سے گزرتے ہوئے خود دیکھا ہے۔ دوسری خبر یہ تھی کہ کیسر ہوٹل میں واپس لوٹ آیا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ لابی میں میرے قریب ہی پڑے صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے مجھ سے سرگوشی میں آپ کے متعلق پوچھا۔ میرے ہاں کہنے پر اس نے کہا کہ یہاں قریب ہی مون ریسٹورانٹ ہے، وہ 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائے گا۔ اس نے صرف آپ کو وہاں ملنے کے لیے بلایا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس ہوٹل میں اس سے ملنے سے احتراز کریں کیونکہ پولیس والے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ رضی کو کیسر سے ملے پون گھنٹہ ہو چکا تھا۔ میں نے رضی کو کہا کہ میرے نمبر 2 کو کہے کہ اپنے دونوں ساتھیوں سمیت مون ریسٹورانٹ کے باہر چھوٹے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہماری نگرانی کریں۔ مون ریسٹورانٹ ان دونوں ہوٹلوں کے درمیان میں تھا۔ میں اندر چلا گیا اور رضی تھائیوں کو بتانے تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ مجھے ریسٹورانٹ میں بیٹھے بمشکل 15 منٹ گزرے ہوں گے کہ پہلے کیسر اندر آیا اور میرے ساتھ کی میز پر میرے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے پیچھے ہی رضی اندر داخل ہوا اور قدرے فاصلے پر ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے مجھے اشارے سے بتایا کہ تینوں ساتھی باہر موجود ہیں۔ کیسر نے اور میں نے چائے کے الگ الگ آرڈر دیے۔ کیسر دھیمی آواز میں بولا، ہم بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں، سارے ساتھی حوالات میں بند ہیں۔ تھانے دار بڑی مشکل سے $1000 لے کر اس بات پر رضامند ہوا ہے کہ گرفتار ساتھیوں کی FIR صرف 4 روز تک نہیں کاٹے گا۔ اس کی دی ہوئی مہلت کل ختم ہو رہی ہے۔ میں کلپنا کو ٹیگور ہوٹل میں ٹھہرا آیا ہوں اور اسے $5000 دے کر کہا کہ اگر 1 ہفتے تک ہم یہاں سے نہ جا سکے تو وہ اکیلی ہی دارجلنگ چلی جائے۔ تھانے دار نے ساتھیوں کا سارا اسلحہ تھانے کے مال خانے میں رکھوا دیا ہے۔ ساتھیوں پر اس نے فی الحال کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا، لیکن میرے ہزار یقین دلانے کے باوجود کہ اسے ساتھیوں کی رہائی کے عوض مالا مال کر دیا جائے گا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے میری بات پر یقین نہیں۔ میری بھی نگرانی ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے جو شخص سفید دھوتی اور گلابی قمیض پہنے بیٹھا ہے وہ تھانے کا مخبر یا سپاہی ہے۔ 3 افراد باری باری 24 گھنٹے میری نگرانی کرتے ہیں۔ میں نے سارے ڈالر اور جواہر اپنی کمر کے گرد باندھ رکھے ہیں۔ یہاں سے نکل کر میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا، کیونکہ مجھے کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ میرے پاس ایک ریوالور اور 45 گولیاں ہیں۔ آپ سے فون پر کھلنا بات کرنے سے ہمیں بہت حوصلہ ہوا اور میں نے گرفتار ساتھیوں کو بھی آپ کے آنے کا بتا دیا۔ آپ کے یہاں آنے میں دیر سے میں مایوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ آپ ضرور ضرور آئیں گے، بلکہ میں تو آپ کے لیے متفکر تھا کہ کہیں آپ وہاں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں جن سے میں آپ کے یہاں آنے کا شکریہ ادا کر سکوں۔ کیسر لگاتار بولے جا رہا تھا، حالانکہ وہ عام حالات میں بہت کم بات کرتا تھا۔ یقیناً وہ اس نئی افتاد سے گھبرا گیا تھا۔ اپنی ذمہ داری پر وہ ساتھیوں کو اپنے ساتھ لایا تھا۔ 2 تو رانگا ماٹی پہنچنے سے پہلے ہی مال کے لالچ کے باعث ہلاک ہو چکے تھے اور اب باقی سارے ساتھی یہاں پکڑے جا چکے تھے۔ وہ کس منہ سے اکیلا واپس دہلی جاتا؟ میں نے کیسر کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں اور میرے ساتھ 3 تھائی اور 3 مسلح بنگلہ دیشی فوجی بھی ہیں۔ ساتھیوں کو چھڑوانے کے لیے ہم جان کی بازی لگا دیں گے۔ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو ٹیڑھی انگلی سے نکال لیں گے۔ تم مجھے تھانے کا محل وقوع، تھانے دار کی شکل و صورت اور تھانے میں موجود نفری کی اندازن تعداد بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ تھانے کا مال خانہ تھانے میں کس جگہ واقع ہے۔ یہ سب کچھ لکھ کر رضی کو دینا، جو 1.5 گھنٹے بعد اسی جگہ تمہارا منتظر ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے چائے کا بل دیا اور ریسٹورانٹ سے باہر آ گیا۔ تھائی ساتھی باہر ریسٹورانٹ کے دونوں جانب پھیل کر کھڑے تھے۔ چند منٹوں کے بعد کیسر بھی باہر آ گیا اور پاس سے گزرتے ہوئے ایک بہت چوڑی ڈبل پیٹی یعنی بیلٹ مجھے دی، جس میں ڈالر اور جواہرات تھے۔ کیسر تو آگے بڑھ گیا، اس کے پیچھے ہی گلابی قمیض والا اور رضی ساتھ ساتھ نکلے۔ نگرانی کرنے والا تو کیسر کے پیچھے پیچھے چلا گیا۔ رضی کو میں نے اسی ریسٹورانٹ میں کیسر سے مانگی ہوئی معلومات کا پرچہ لینے
اور اسے فوراً مجھ تک پہنچنے کی ڈیوٹی لگائی۔ ہوٹل میں رابرٹ مائیکل کے نام سے میں نے اندراج کروایا تھا، کیونکہ بھارت میں سرحدی قصبے میں کسی مسلمان کا ٹھہرنا اسے مشکوک بنا دیتا ہے۔ میرے سارے ساتھی بھی ہندو اور کرسچن ناموں سے ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد رضی کیسر کا دیا ہوا رکا لے کر میرے پاس آ گیا۔ میں نے تینوں فوجیوں کو بھی اپنے کمرے میں بلوا لیا اور کیسر کا رکا پڑھنے لگا۔ اس نے تھانے کی عمارت کا نقشہ بنایا تھا، جس میں حوالات اور مال خانے کی نشاندہی کی تھی۔ تھانے کی کل نفری کیسر کے اندازے کے مطابق 16 افراد پر مشتمل تھی، اور تھانے کا سارا عملہ ہندو تھا۔ ریوالور سے مسلح صرف تھانے دار اور اے ایس آئی رہتے تھے، باقی سب عملہ ہاتھوں میں لاٹھیاں رکھتے تھے۔ میں نے یہ سب معلومات فوجیوں کو بتا کر انہیں اپنا پلان بتایا۔ میرے پلان کے مطابق ہمیں کل شام ڈھلنے کے بعد تھانے پر حملہ کرنا تھا۔ اس وقت تھانے دار، اے ایس آئی اور ہیڈ محرر وغیرہ تھانے میں عموماً موجود ہوتے ہیں۔ پلان کے مطابق میں نے تھانے دار کو اور کیسر نے اے ایس آئی کو غیر مسلح کرنا اور اپنے اسلحے کی نوک پر ان سے مال خانے اور حوالات کی چابیاں لینی اور اپنا اسلحہ لینا اور ساتھیوں کو چھڑوانا تھا۔ اس دور افتادہ تھانے میں سینٹرل الارم سسٹم کا ہونا بعید از قیاس تھا۔ ساتھیوں کو چھڑوانے اور مسلح کرنے کے بعد مال خانے میں تھانے دار سمیت ساری نفری کو ایک ایک کر کے اندر لانا اور تھائیوں کو ان کے گلے کاٹ کر ہلاک کرنا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کارروائی کے دوران بارودی اسلحے کا استعمال سوائے اشد ضرورت کے ہرگز نہ کیا جائے، اور خاموشی سے ساری نفری کو ہلاک کر کے ہم جیسیوں کی قیادت میں فوراً رانا گھاٹ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ قصبے والے خال خال ہی رات کو تھانے کی طرف جاتے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری اس کارروائی کا علم قصبے والوں اور پولیس کے اعلیٰ افسران کو اگلی صبح سے پہلے نہ ہو، تب تک ہم ان کی پہنچ سے بہت دور نکل چکے ہوں گے۔ کارروائی سے پہلے ہوٹلوں سے اپنا سامان اٹھائیں گے، چیک آؤٹ نہیں ہوں گے، اور کلپنا کو سامان کے ساتھ قصبے کے باہر اس جگہ انتظار کرنے کا کہیں گے جہاں سے ہمیں رانا گھاٹ کے لیے گزرنا ہوگا۔ میرے پلان کو سب نے سراہا، صرف ایک تبدیلی یہ کی گئی کہ قصبے کے کسی بھی شخص کی وہاں موجودگی کے امکان کے پیش نظر تھانے پر دھاوے کا وقت رات کے 9 بجے رکھا جائے۔ یہ عجیب اتفاق تھا کہ رانا گھاٹ جانے کے راستے میں ہی تھانہ پڑتا تھا، یعنی ہمیں اپنی کارروائی کے بعد قصبے میں دوبارہ داخل نہیں ہونا تھا۔ جیسیو کے مطابق شانتی پور سے رانا گھاٹ کا سفر 6 سے 7 گھنٹے کا تھا، اور بقول اس کے ہم انشاءاللہ 8ویں گھنٹے میں بنگلہ دیش میں ہوں گے۔ پلان کی تفصیلات اور وقت طے کر کے میں نے فوجیوں کو رخصت کیا اور کھانا کھا کر تھانے میں کارروائی کی جزیات میں کھو گیا۔ تھانے دار کو قابو کر کے ہمیں پہلے مال خانہ کھولنا اور بعد میں حوالات سے ساتھیوں کو نکالنا تھا۔ میں نے پروگرام میں 2-3 تبدیلیاں کی۔ تھانے دار کو قابو کر کے ہمیں مال خانے سے بھی پہلے اس سے ملحقہ تھانے کے اسلحے خانے پر قبضہ کرنا تھا، تاکہ کارروائی کے دوران کوئی پولیس والا مسلح نہ ہو سکے۔ تھانے کے بڑے گیٹ پر رضی نے تھانے میں اگر کوئی آئے تو اسے یہ کہہ کر واپس لوٹانا تھا کہ پولیس کمشنر اچانک معائنے کے لیے آیا ہوا ہے، اور اگر کوئی پولیس والا آئے تو اسے فوری اندر بھیجنا تھا۔ تھانے کی ٹیلی فون کی لائن ڈسکنیکٹ کرنی تھی۔ ہمارا یہ پلان دیکھنے میں تو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، اگر تھانے کے حالات ہماری توقع کے عین مطابق ہوتے۔ دوسری صورت میں ہمیں فوراً اسلحے کا استعمال کرنا تھا، کیونکہ ایک بار تھانے میں گھس کر پلان کو ملتوی کرنا اور واپس لوٹنا ناممکن تھا۔ تھانے میں ایک جیپ کا ہونا لازمی تھا، ہم اس جیپ سے کسی حد تک فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ جیپ ہمارے واپس جانے کے راستے کی نشاندہی بھی کر سکتی تھی، اس لیے اسے استعمال نہ کرنے کی صورت میں اسے دوسرے کے لیے ناقابل استعمال بنانا ضروری تھا۔ انہی سوچوں میں کھویا ہوا میں سو گیا۔ اگلے دن میں رضی اور تھائیوں کے پاس گیا اور انہیں آج رات کو اٹیک کے منصوبے سے آگاہ کیا۔ سب نے میرے پلان کی تائید کی، اور میں نے انہیں رات 8 بجے اپنے ہوٹل کو چھوڑ کر سامان اور اسلحے کے ساتھ تھانے سے قریب 200 گز آگے رکنے کو کہا۔ وہیں پر کلپنا نے ہمارا انتظار کرنا تھا۔ رضی کے ذریعے مون ریسٹورانٹ میں کیسر کو بلوا کر سب پلان سمجھایا۔ اس نے 8:45 بجے تھانے کے بیرونی گیٹ پر ہمیں ملنا تھا، اور رضی نے کلپنا کو لے کر تھانے سے آگے مقررہ مقام پر چھوڑنا اور تھانے کے باہر ہمیں ملنا تھا۔ تینوں فوجیوں اور تھائیوں نے 2-2 کی ٹولی میں ٹھیک 8:45 بجے تھانے پہنچنا تھا۔ سب کو مکمل ہدایات دے کر اور گھڑیاں ملا کر میں واپس اپنے ہوٹل آ گیا، اور وضو کر کے 2 رکعت نوافل اپنی کامیابی کے لیے ادا کیے، اور گڑ گڑا کر رب العزت سے دعا کی کہ مجھے اس مشن میں کامیابی عطا کرے۔
اس مشن میں خدا نخواستہ ناکامی کی صورت میں کم از کم میں تو اپنی جان دے دیتا۔ کیسر کے ساتھیوں کی گرفتاری میرے دل و دماغ پر اتنا بڑا بوجھ بن چکی تھی جس کو بیان کرنا مشکل ہے۔ میری وجہ سے یہ سب مصیبت میں گرفتار ہوئے تھے اور اب یہ میرا فرض تھا کہ انہیں رہا کرواؤں یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں۔ رب ذوالجلال کی ذات اور اس کے قادر مطلق ہونے پر یقین کامل اور اس سے اپنی حاجت بیان کرنے اور مدد مانگنے سے میرے دل کو بڑا سہارا ملا۔ دن کا باقی وقت میں نے کمرے میں آرام کرنے میں گزار دیا۔ رات کو کاروائی میں کامیابی کے بعد ہمیں مسلسل 8 گھنٹے چلنا تھا، جس کے لیے ہمارا تازہ دم ہونا لازمی تھا۔ خدا نخواستہ اگر امیدوں کے برعکس صورتحال پیش آئی تو میں نے اس کے متعلق سوچنا ہی چھوڑ دیا۔ ابھی شام کے 7 ہی بجے تھے کہ ہوٹل میں شور و غل کی وجہ سے میں اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ 2 ڈنڈے بردار سپاہی رمیش کی تلاش میں آئے تھے اور اس کے کمرے کے دروازے کو پیٹ رہے تھے۔ ہوٹل کا مینیجر انہیں بار بار کہہ رہا تھا کہ رمیش ہوٹل سے باہر ہے، لیکن وہ سنی انسنی کر کے دروازے کو مسلسل پیٹے جا رہے تھے۔ میں جلدی سے کمرے کے اندر گیا اور فوری طور پر روانگی کی تیاری کر کے اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر ہوٹل کی ریسیپشن پر آ گیا۔ میرے سامنے ہی کیسر ہوٹل میں داخل ہوا۔ میں نے اسے ہوٹل کی پہلی منزل پر اس کے کمرے پر پولیس کی موجودگی کا بتایا۔ اب اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم اشاروں میں باتیں کرتے۔ کیسر نے کہا کہ کمرے میں اس کا صرف کپڑوں کا ایک بیگ ہی پڑا ہے۔ میں نے کیسر کو کہا کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہوٹل سے باہر چلا جائے اور اس وقت واپس لوٹے جب پولیس والوں کے ساتھ تھانے پہنچنے کا وقت ہمارے اٹیک کرنے کے وقت کے مطابق ہو۔ کیسر میری بات سن کر وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ اس ہوٹل کے ریسٹورانٹ میں گلابی قمیض والا مخبر اب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کیسر سے بات کرتے وقت میں کن اکھیوں سے اسے بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر جیب سے کاغذ اور پین نکال کر اس پر کچھ لکھا اور کیسر کے باہر جاتے ہی وہ ہوٹل کے دروازے تک گیا اور پھر واپس لوٹ آیا۔ اب میں بھی اس کی نگرانی کی لسٹ میں شامل ہو چکا تھا اور شاید وہ کوئی فیصلہ نہ کر پایا تھا کہ رمیش کے پیچھے جائے یا میری نگرانی کرے۔ اسے یقیناً پولیس کے سپاہیوں کی ہوٹل میں آمد کا پتہ تھا۔ اب ہمارے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں فوجیوں کے کمروں میں گیا اور جیسیوں کو کہا انہیں اب جلد از جلد ہوٹل سے نکل جانا چاہیے۔ اگلے 5-7 منٹ میں وہ بھی اپنا سامان اور چادروں میں چھپی لاٹھیاں یعنی رائفلیں لے کر ریسیپشن پر آ گئے اور ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے ریسٹورانٹ میں بیٹھ گئے۔ میں بھاگم بھاگ ٹیگور ہوٹل میں گیا۔ وہاں بھی سارے تھائی، رضی اور کلپنا تیار بیٹھے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اب مقررہ وقت تک انتظار نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا وہ جلد از جلد اپنے مقررہ مقامات تک پہنچ جائیں اور میرا باقی ساتھیوں کا انتظار کریں۔ انہیں یہ ہدایات دے کر میں پھر کنگ ہوٹل کی طرف آیا۔ راستے میں کیسر کی مخصوص سیٹی بجی۔ میں وہیں رک گیا اور کیسر ایک دکان کی اوٹ سے نکل آیا۔ میں نے اسے کہا کہ اب یہی بہتر ہے کہ وہ ابھی اپنے ہوٹل میں واپس جائے اور سپاہیوں کے ہمراہ تھانے جائے۔ قانون کے مطابق صرف 2 سپاہی نہ تو تمہیں گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہتھ کڑی لگا سکتے ہیں۔ تم ان کے ساتھ آہستہ چلتے ہوئے تھانے جاؤ۔ ہم بھی اس وقت تک وہاں پہنچ چکے ہوں گے اور پروگرام کے مطابق فوری ہی اپنی کارروائی شروع کر دیں گے۔ کیسر کو میں نے ہوٹل واپس جانے اور سپاہیوں کے ہمراہ تھانے جانے کا اس لیے کہا تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ ہماری کارروائی کے دوران پولیس کی زیادہ سے زیادہ نفری تھانے میں موجود ہو۔ کیسر اور میں تقریباً آگے پیچھے ہوٹل میں داخل ہوئے۔ کیسر سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور چند منٹوں میں ہی اپنا بیگ اٹھائے دونوں سپاہیوں کے ساتھ ہوٹل سے نکل گیا۔ میں نے فوجیوں کو اشارہ کیا اور وہ بھی ہوٹل سے باہر چلے گئے۔ میں بھی بیرونی دروازے کی طرف بڑھا تو گلابی قمیض والا مخبر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھانے کی طرف جانے میں ہماری ترتیب یوں تھی کہ تقریباً 50 میٹر آگے کیسر اور دونوں سپاہی اور پیچھے تینوں فوجی اور ان سے 20 میٹر پیچھے میں اور مجھ سے تھوڑا ہی پیچھے نمبر 2 تھا۔ جب تھانہ سامنے دکھائی دینے لگا تو فوجی رک گئے اور میں اور نمبر 2 آگے بڑھ گئے۔ تھانے سے چند قدم آگے میرا نمبر 2 اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ کھڑا تھا۔ میں تھائیوں سے چند قدم اور آگے چلا گیا۔ کیسر تو تھانے کے اندر جا چکا تھا، لہٰذا مخبر میری اصلیت جاننے، کیونکہ میں نے ہوٹل میں اس کے سامنے کیسر سے بات کی تھی، اور انعام کے لالچ میں میرے پیچھے لگ گیا۔ وہ بھی تھائیوں سے آگے بڑھ آیا۔ میں یکلخت واپس پلٹا اور مخبر کو گلے سے دبوچ لیا۔ سارے تھائی میرے پاس آ گئے۔ میں نے نمبر 2 کو کہا، یہ پہلے کیسر کی اور اب میری مخبری اور اصلیت جاننے کے لیے یہاں آیا ہے۔ کیوں نہ ہم اپنی کارروائی کا اسی سے آغاز کریں؟
اسے یوں ہی گردن سے دبوچے میں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک تھائی نے اس کی پیٹھ میں عین دل کے مقام پر اپنا خنجر گھونپا اور خنجر کو گھما دیا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر میں نے اس کی آواز بند کر رکھی تھی۔ وہ تھوڑا سا تڑپا اور ٹھنڈا ہو گیا۔ ہم نے اس کی لاش گھسیٹ کر سڑک کے دو رویہ درختوں سے پرے پھینکی۔ اسی اثنا میں رضی بھی کلپنا کو مقررہ جگہ پر چھوڑ کر واپس آ چکا تھا۔ رضی تھانے کے باہر کھڑا ہو گیا اور ہم ایک ایک کر کے تھانے میں داخل ہوئے۔ تھانے کے صحن میں 3 لاشیں پڑی تھیں۔ یہ بارڈر کراس کروانے والوں کی تھیں اور پوسٹ مارٹم کے بعد تھانے لائی گئی تھیں، کیونکہ وہ علاقہ جہاں ہم نے انہیں ہلاک کیا تھا اسی تھانے کی حدود میں تھا۔ لاشوں کے پاس کوئی نہیں تھا اور غالباً ان کے لواحقین کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ میں نقشے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایس ایچ او کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں ایس ایچ او اور اے ایس آئی دونوں کرسیوں پر بیٹھے تھے اور ایک جانب کیسر کھڑا تھا۔ ایس ایچ او کے کمرے کے باہر بیٹھے سپاہی نے مجھے بغیر اجازت اندر جانے سے روکا تھا، لیکن اسے شٹ اپ کہہ کر میں کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ایس ایچ او نے سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے انگریزی میں کہا، میں انڈین ایسٹرن آرمی کی انٹیلیجنس سے ہوں اور جیسور کے قریب ہمارے ہیلی کاپٹر کی تباہی کی تحقیقات کے لیے پہلے جیسور اور پھر وہاں سے درسنا کے راستے شانتی پور آیا ہوں۔ میرے 3 ماتحت بھی میرے ساتھ ہیں اور ہم کنگ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں۔ ہماری تحقیقات کے مطابق چند بھارتی غداروں نے اس ہیلی کاپٹر کو تباہ کیا ہے اور وہ اب شانتی نگر میں تمہاری حراست میں ہیں۔ میں تم سے فوری طور پر انتہائی ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس ان غداروں کے خلاف ثبوت کے لیے ایک خط ہی کافی ہے جو مجھے جائے وقوعہ سے ملا ہے۔ میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں یہ خط دکھاؤں۔ ایس ایچ او کے لیے میری اچانک آمد، میرا انداز گفتگو اور ایسٹرن آرمی کی انٹیلیجنس سے میرا تعلق ہونا اتنا غیر متوقع تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی قوت بالکل سلب ہو گئی۔ میں کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ ایس ایچ او اپنی کرسی سے اٹھا اور مجھے سلوٹ کیا اور میرے پاس آ گیا۔ کیسر میری ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ایس ایچ او کے اپنے قریب آتے ہی میں نے جیب سے سائلنسر والا پسٹل نکالا اور اس کی کن پٹی سے لگا دیا اور اس کا سرکاری ریوالور بیلٹ کے پاؤچ سے نکال لیا۔ اسی وقت کیسر اے ایس آئی پر جھپٹا جو ہماری طرف دیکھ رہا تھا اور اپنا ریوالور اس پر تان کر اس کا سرکاری ریوالور لے لیا۔ ان دونوں پولیس والوں کو میں نے کمرے کی دیوار سے ساتھ ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ سر پر باندھنے کو کہا، جس کی بلا چون و چرا انہوں نے تعمیل کی۔ کمرے کے دروازے پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں کو اپنے پسٹل کی زد میں لیتے ہوئے کیسر کو کہا کہ دروازے پر بیٹھے سپاہی کو کہے کہ ایس ایچ او نے ہیڈ محرر کو فوری طور پر مال خانے، اسلحہ خانے اور حوالات کی چابیاں لے کر آنے کو کہا ہے۔ کیسر نے سپاہی کو پیغام دینے کے لیے دروازہ کھولا اور ہنستے ہوئے پلٹ کر مجھے کہا، ہمارے ساتھیوں نے یہ کام پہلے ہی کر رکھا ہے اور تھانے کا سارا عملہ سروں پر ہاتھ باندھے الٹا لیٹا ہے۔ میرے کہنے پر کیسر نے دروازہ بند کر دیا۔ میں ہر قسم کے رسک کو بھی ممکن حد تک کم کرنا چاہتا تھا اور میری نگاہ میں دشمن کو زندہ رکھنا بڑا رسک تھا۔ میں نے یکے بعد دیگرے ایس ایچ او اور اے ایس آئی کی کن پٹیوں پر اپنے پسٹل کی نال رکھ کر 2 فائر کیے۔ میرے پسٹل کا سائلنسر بہت اعلیٰ کوالٹی کا تھا۔ ٹھس کی ہلکی سی 2 آوازیں آئیں اور دونوں پولیس والے گولیاں لگنے کے بعد ہاتھوں سے دیوار کا سہارا لینے کی کوشش میں ناخنوں سے دیوار کھرچتے ہوئے فرش پر گر کر ڈھیر ہو گئے۔ ان کے دونوں پسٹل اپنی جیبوں میں ڈال کر ہم ایس ایچ او کے کمرے سے باہر آئے۔ وہاں عجیب سا سما تھا۔ تھانے کے درمیانی بڑے کمرے میں تھانے میں موجود سارا عملہ بالکل خاموش، سروں پر ہاتھ باندھے فرش پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ جے سی او نے ہیڈ محرر سے اسلحہ خانے، مال خانے اور حوالات کی چابیاں لے لی تھیں اور کیسر کے سارے ساتھی حوالات سے باہر کھڑے تھے۔ میں نے پولیس والوں کے دونوں ریوالور کیسر کے ساتھیوں کو دیے، 2 تھائیوں کو تھانے کی عمارت کے باہر اور کمپاؤنڈ کے اندر پہرے پر لگایا۔ جے سی او اپنے ایک سپاہی کے ساتھ اسلحہ خانے اور مال خانے کے تالے کھولنے لگا۔ اس بڑے درمیانی کمرے میں ہی ایس ایچ او، ہیڈ محرر، اسلحہ خانے، مال خانے اور حوالات کے دروازے تھے۔ ہیڈ محرر اتنا خوف زدہ تھا کہ جے سی او کو اس نے چابیوں کے 2 بڑے گچھوں میں سے خود ہی ہماری مطلوبہ چابیاں تھما دی تھیں۔ مال خانے کے اندر بہت کچھ سامان پڑا تھا۔ کیسر کے ساتھیوں نے وہاں سے صرف اپنا اپنا اسلحہ اور گولیاں اٹھا لیں۔ اب اسلحہ خانے کا دروازہ کھولا گیا۔ وہاں پر پرانی 303 کی رائفلیں، 2 سٹین گنیں، ایک آنسو گیس پھینکنے والی گن اور اس کے درجنوں شیل اور تمام اسلحے کی بے شمار گولیاں پڑی تھیں۔ میں نے ساتھیوں کو دونوں سٹین گنیں اور ان کی گولیاں، فالتو میگزین اور سرکاری ریوالوروں کی خاصی تعداد میں گولیاں اٹھانے کو کہا۔
ہم اسلحے خانے سے باہر آ گئے۔ فرش پر لیٹے ہوئے کل 16 پولیس والے تھے۔ بھارتی بنگال اور بنگلہ دیش میں اے ایس آئی سے کم عہدے کے پولیس والے قمیض اور ڈھیلی نکریں پہنتے ہیں۔ ان میں سے کئی کی خوف کے مارے نکریں خراب ہو چکی تھیں۔ پہلے سے یہ فیصلہ ہونے کے باوجود انہیں ہلاک کرنے کی میری نیت ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ میرے اسی خیال اور سوچ میں چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ایک سپاہی یک لخت کھڑا ہو گیا اور کیسر کے ایک ساتھی پر جھپٹا۔ اسی لمحے میں پسٹل سے گولی نکلی اور اس کی پشت پر جا لگی۔ وہ چیخنے لگا تو میری دوسری گولی نے اسے بالکل خاموش کروا دیا۔ میرے دل میں چند لمحوں کے لیے ہمدردی کا جو جذبہ ابھرا تھا وہ پھر وحشت اور درندگی میں بدل گیا۔ میں نے کیسر کے دو ساتھیوں کو باہر پہرے پر لگا کر دونوں تھائیوں کو اندر بلوا لیا اور انہیں مال خانے میں جانے کو کہا۔ نمبر 2 بھی ان کے ساتھ ہی مال خانے میں چلا گیا۔ فوجی ایک ایک سپاہی کو ٹھوکر مار کر اٹھاتے اور اسے سر پر ہاتھ باندھے مال خانے کے اندر لے جاتے۔ اندر تھائی اتنی صفائی اور پھرتی سے ان کی گردنیں کاٹ رہے تھے کہ باہر ذرا سی بھی آواز نہیں آتی تھی۔ البتہ ان کا خون بہہ کر بڑے کمرے میں آ رہا تھا۔ ان 15 سپاہیوں اور ہیڈ محرر کو، ایک سپاہی تو میری گولیوں سے پہلے ہی ہلاک ہو چکا تھا، پورے 21 منٹ میں جہنم رسید کر کے نمبر 2 اور اس کے دونوں ساتھی مال خانے سے باہر آ گئے۔ کیسر کے ساتھیوں نے مال خانے، اسلحہ خانے، حوالات اور ایس ایچ او کے کمرے کو تالے لگائے۔ دونوں تھائیوں کی قمیضیں سپاہیوں کے خون سے لال ہو رہی تھیں۔ انہوں نے جھٹ پٹ قمیضیں بدلیں اور ہم سب تھانے سے باہر آ گئے۔ تھانے کی مین بلڈنگ میں داخلی دروازے کو بھی تالا لگا دیا گیا۔ کیسر نے جیپ کا ڈسٹریبیوٹر کور اور گورنر نکال لیا۔ رضی ابھی تک باہر کھڑا تھا۔ بنگلہ دیشی فوجیوں سے چھینی ہوئی ایک رائفل میں نے بمائے گولیوں کے رضی کو دلوائی اور تھائی ساتھی کو اس کے بدلے سٹین گن دی۔ اس ساری کاروائی میں ہمارے اندازاً 45 منٹ صرف ہوئے تھے۔ رات کا گہرا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ہم خاموشی سے رانا گھاٹ کی طرف چل پڑے۔ کلپنا تھانے سے تھوڑی دور ہی اندھیرے میں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پاس پڑا سامان اٹھا لیا گیا۔ کیسر نے ایک عقل مندی کی تھی کہ شانتی پور سے اس نے بڑے ٹارچ اور سیل خرید لیے تھے۔ جیسیو کی رہنمائی میں ہم نے رانا گھاٹ کی طرف تیز رفتاری سے بڑھنا شروع کیا۔ ہم تھانے کے ٹیلی فون کی تاریں کاٹنا بھول گئے تھے۔ کیسر نے مجھے یاد دلایا تو میں نے کہا، تھانے میں کوئی زندہ ہوگا تو جواب دے گا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بج بج کر خود ہی خاموش ہو جائے گی۔ ٹیلی فون کی لائن نہ کاٹنے کی غلطی تو محض ہماری جلد بازی اور غفلت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اس کا جواب دے کر میں نے وقتی طور پر تو کیسر کو مطمئن کر دیا تھا اور خود بھی اسے زیادہ اہمیت نہیں تھی، لیکن میری اس حد سے زیادہ خود اعتمادی اور چوک کا ہم کو بہت جلد خمیازہ بھگتنا پڑا۔ واقعات کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں آئندہ پیش آنے والے حالات کی وجہ یہاں بیان کرتا ہوں، جس کا علم ہمیں بعد میں ہوا۔ ایس ایچ او کے گھر پر بھی ٹیلی فون تھا۔ جب روز کے معمول سے زیادہ وقت گزرنے پر بھی ایس ایچ او گھر نہ پہنچا تو اس کے گھر والوں نے تھانے فون کیا۔ کوئی جواب نہ ملنے پر آئندہ 2-3 گھنٹوں میں جب نہ ایس ایچ او گھر آیا اور نہ ہی تھانے سے کسی نے فون اٹینڈ کیا تو اس کے گھر والوں نے اپنے ملازم کو تھانے بھیجا، جس نے واپس آ کر بتایا کہ تھانے کے مین گیٹ پر تالا لگا ہوا ہے اور تھانے کی سب بتیاں روشن ہیں۔ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ تھانے دار کے باپ نے، جو ایک ریٹائرڈ فوجی تھا، جب خود تھانے جا کر تالا لگا دیکھا تو وہ سیدھا شانتی نگر کے قریب ہی فوجی چوکی پر گیا اور چوکی کے انچارج میجر کو صورتحال بتائی۔ میجر اپنے چند سپاہیوں اور تھانے دار کے باپ کو لے کر اپنی جیپ میں تھانے پہنچا اور وہ مین گیٹ کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوئے۔ تھانے کی اندرونی عمارت کا دروازہ کھول کر جب وہ مین ہال میں داخل ہوئے تو مقتولین کے خون سے فرش بھرا ہوا تھا۔ تھانے میں داخل ہونے کے 20 منٹ کے اندر ہی ساری صورتحال ان پر واضح ہو گئی۔ میجر نے ایس ایچ او کے فون سے ہی پولیس اور فوج کے اعلیٰ حکام سے رابطہ کیا اور 1 گھنٹے میں ہی شانتی پور سے باہر نکلنے کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی، بلکہ بنگلہ دیش سے ملنے والے سرحدی نگرانوں کو بھی چوکس کر دیا گیا۔ تھانے کے بڑے کمرے میں بہنے والے خون سے ہم میں سے کئی کے جوتے لتھڑ گئے تھے اور ہمارے ان خونی قدموں کے نشان رانا گھاٹ کے راستے پر بھی پائے گئے۔ دونوں تھائی مقتولین کے خون کے چھینٹوں سے بھری قمیضیں بھی وہیں چھوڑ گئے تھے۔ فوجیوں نے فوری طور پر سراغ رساں کتے منگوائے، جنہوں نے ان قمیضوں کی بو پر تھائیوں کا پیچھا کرنا اور ہم سب تک پہنچنا تھا۔ فوجیوں اور پولیس کے اعلیٰ حکام کی شانتی پور میں آمد اور ہمیں پکڑنے کے انتظامات میں 2 گھنٹے سے زائد صرف ہو گئے۔ رانا گھاٹ کی طرف ہمارے جانے کا یقین ہونے پر خصوصی طور پر فوجی سراغ رساں کتے
फौजी जवानों और करीबी पुलिस की चौकियों की नफरी की टोलियां हमारे ताकुब के लिए तैयार की गईं। अब हमारी सुनिए। हमें मुसलसल चलते हुए तकरीबन 6 घंटे हो चुके थे और हम थकन से बेहाल 10-15 मिनट सुस्ताने के लिए रुके हुए थे कि हमें अपने पीछे दरख्तों के गिरे हुए पत्तों के चुरमुराने की आवाज़ आई। हम सब चौकन्ने हो गए, लेकिन अभी कुछ समझ भी ना पाए थे कि मध्यम लाइट वाले साइकिल पर भारतीय फौजी वर्दी पहने एक जवान हमारे पास आकर साइकिल से उतरा और हाँफते हुए बंगाली जबान में बोला, मुझे फौरन अपने लीडर से मिलवाओ। उसके वहां पहुंचते ही हमने अपने साइड आर्म्स यानी छोटा असला निकाल लिए थे। जेसीओ उसे मेरे पास ले आया और उसे कहा कि ये हमारे लीडर हैं। भारतीय फौजी ने बंगाली जबान में जो कुछ कहा उसका तर्जुमा जेसीओ ने उर्दू में कहा। जेसीओ 20 बरस से ज्यादा अरसे से फौज में था और सकूत ढाका से कबल कराची और लाहौर में भी तैनात रह चुका था और बाखूबी उर्दू बोलता था। किस्त के शुरू में शांतिपुर के हालात उसी ने बताए थे। भारतीय फौज का ये जेसीओ भी मुसलमान था और मुसलमानों और पाकिस्तान से हमदर्दी के जज्बात रखता था। उसे जब हमारा ताकुब में जाने के इंतजामात का इल्म हुआ तो अपने हमदर्दी के जज्बे पर काबू ना पा सकने के बायस वो हमें ये सब बताने के लिए अपनी साइकिल पर रात को ठोकरें खाता और गिरता पड़ता हम तक पहुंचा था। चूंकि हमारे खिलाफ ऑपरेशन में ये खुद शरीक नहीं था, लिहाजा उसे मौका मिल गया कि हम पर अचानक इफ्ताद पड़ने से कबल हमें आगाह कर सके। उसने ये भी बताया कि इस रास्ते पर चूंकि जीप और ट्रक नहीं आ सकते, इसलिए हमारे ताकुब में आने वाली टीमें पैदल ही आ रही होंगी। लेकिन सूरज तलू होने पर भारतीय फौज के हेलीकॉप्टर भी उन टीमों की मदद के लिए आ जाएंगे। वो भारतीय फौजी सिर्फ 15 मिनट हमारे पास रुका और ये कहते हुए हमसे रुखसत हुआ, मैंने मुसलमान होने के नाते अपना फर्ज पूरा कर दिया है। आगे आपकी किस्मत, अल्लाह आपको दुश्मन से बचाए और आपकी रहनुमाई करे। वो ये कहकर हमसे रुखसत होकर कुछ आगे जाकर गायब हो गया, लेकिन मैं आज तक उसके मजहबी फ़र्ज़ की अदायगी पर उसे गायबाना सलूट करता हूँ। उसके जाने के 5 मिनट के अंदर ही हम आगे के सफ़र पर रवाना हो गए। मुझे रह रहकर उस भारतीय फौजी का ख्याल आ रहा था कि उसे कैसे मालूम हुआ कि ग्रुप लीडर यानी मैं मुसलमान हूँ। मेरे साथियों के सिवा सारे शांतिपुर में किसी को भी इल्म नहीं था कि मैं मुसलमान हूँ। होटल में भी मैंने रॉबर्ट माइकल और भारतीय शहरी होने का इंदराज करवाया था। मैं जितना उसके मुतल्लिक सोचता उतना ही मेरा दिमाग उलझता जाता। फिर आखिर मैंने उसे अल्लाह पाक की तरफ से गैबी इमदाद समझा। हम सब बहुत परेशान थे। हमें बैक वक्त कई अतराफ से दुश्मनों से नबरदा आजमा होना था। खोजी कुत्ते, फौजी और पुलिस की ताकुबी टीमें, भारतीय बॉर्डर फोर्स यानी बीएसएफ के अलावा फौजी हेलीकॉप्टर और फिर दरिया अबूर करने की मुश्किलात, ये सब मुश्किलात और मुसीबतें हम पर बैक वक्त नाजिल हो चुकी थीं। मैंने खोजी कुत्तों को भटकाने के लिए सबसे पहले 20 मिनट के फासले पर उगे 2 दरख्त चुने और दोनों थाइयों को कहा कि वो उन दोनों के गिर्द 8 की शक्ल में 10 मरतबा घूमें, क्योंकि खोजी कुत्ते थाइयों की बू पर उन दोनों दरख्तों के गिर्द उसी शक्ल में घूमते रहेंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा ताकुब करने वाली टीमों के खतरे से बहुत ज्यादा खतरा हमें बीएसएफ और हेलीकॉप्टरों से था। हमारी साथी जेसीओ के मुताबिक राना घाट खासा मशहूर और दरिया पार जाने का इस इलाके में वाहिद रास्ता था। इस घाट से हमें किराए की बादबानी कश्ती में सफर करना था। राना घाट भारतीय इलाका और सरहद से करीबन 15 किलोमीटर के फासले पर था। जेसीओ ने कहा कि राना घाट जाना तो सरीहन खुदकुशी के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारा ताकुब करने वालों का सारा जोर हमारे कदमों के निशानों के मुताबिक उसी तरफ होगा। इस इलाके से वाकफियत की बिना पर उसने कहा कि मेरे ख्याल में हमारे बचने की सिर्फ एक मोहूम सी सूरत है। इस वक्त हम राना घाट के करीब हैं। हम यहीं से अपना रास्ता तब्दील करके कालना जाते हैं और वहां से बस में सफ़र करके बरधामन वहां चलते हैं। ये एक बड़ा शहर और रेलवे जंक्शन भी है और यहाँ मेरे करीबी ससुराली दोस्त रहते हैं। वो हमें यकीनन पनाह भी देंगे और हमारी महफूज रवानगी का इंतज़ाम भी कर देंगे। मैं इस तमाम इलाके से बिल्कुल नावाकिफ था। हालात को पेश नज़र रखते हुए मैंने जेसीओ की तजवीज़ मान ली। उसकी दो और वजूहात भी थीं। भारतीय मुसलमान फौजी के मुताबिक बीएसएफ को चौकन्ना कर दिया गया था और राना घाट की तरफ हमारे कदमों के निशानात देखकर भारतीय ताकुब करने वाली टीमों का यही ख्याल होगा कि हम राना घाट से सरहद अबूर करके बांग्लादेश में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। भारतीय सरहद और राना घाट को तो उन्होंने यकीनन सील कर दिया होगा। बईन ऐसे ही हालात की वजह से दिल्ली में डीएमआई की हिरासत से फरार होकर मैंने बजाय पाकिस्तान का रुख करने के
بھارت کے انتہائی اندر اور ممبئی جیسے بڑے شہر میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور اسی فیصلے کی بدولت بھارتی حکومت اخباروں میں میری لاکھوں تصاویر شائع کروانے کے باوجود مجھے گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بقول جیسیو اس کے دوست ہمارے آئندہ کے محفوظ سفر کا بھی انتظام کر دیں گے، تو وہ کیسر اور اس کے ساتھیوں کا بھی بھارت کے اس اندرونی شہر سے دہلی جانے کا انتظام بھی بہت آسانی سے کر سکتے تھے۔ ہم نے فوری طور پر راستہ بدلا اور بجائے جنوب مشرق کے مغرب کی طرف چل پڑے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کالنا پہنچے۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا تھا۔ بردھامن جانے والی پہلی بس میں ہم علیحدہ علیحدہ بیٹھ گئے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑک پر تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ 5 گھنٹے میں طے کر کے ہم بردھامن پہنچے۔ یہاں بھی سائیکل رکشاؤں کی بہتات تھی۔ جیسیو سب سے آگے والے رکشے میں سوار تھا اور اس کے پیچھے ہمارے رکشاؤں کی قطار۔ ہمارے رکشاؤں کو قدرے فاصلے پر روک کر جیسیو اپنے سسرالی دوست کے گھر گیا اور تھوڑی ہی دیر میں اپنے دوست کے ساتھ لوٹ آیا۔ ہم نے احتیاطاً اپنے رکشاؤں کو وہیں سے فارغ کر دیا اور دو دو کی ٹولی میں غیر محسوس طور پر جیسیو کے دوست کے گھر میں داخل ہوئے۔ یہ درمیانے درجے کا گھر تھا جس میں ڈرائنگ روم وغیرہ نہیں بلکہ بیرونی کمرے میں ہی مہمانوں کو بٹھایا جاتا تھا۔ جیسیو نے ہماری واردات کو گول کرتے ہوئے اپنے دوست سے ہمارا رسمی تعارف کروایا۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے پہلے کہ بھارتی تفتیش کا دائرہ وسیع ہو، کم از کم کیسر اور اس کے ساتھی اور کلپنا بھارتی بنگال سے نکل جائیں۔ میرے کہنے پر جیسیو اپنے دوست کے ہمراہ ریلوے اسٹیشن گیا اور کلکتے کی 6 ٹکٹیں لے آیا۔ کلکتہ سے ہوڑا ایکسپریس سیدھی دہلی جاتی تھی۔ شام 7 بجے کیسر اور اس کے ساتھی اور کلپنا ہم سے پہلے کی طرح گلے مل کر رخصت ہوئے۔ جیسیو کو میں نے کہا کہ جب تک ٹرین چل نہ پڑے وہ اسٹیشن پر ہی رہے۔ جیسیو 8:30 بجے واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ وہ ٹرین کے روانہ ہونے کے بعد واپس لوٹا ہے اور اسٹیشن پر کسی قسم کی خلاف معمول کوئی سرگرمی دکھائی نہیں دی۔ مجھے یہ بھی یقین تھا کہ بھارت کے سب سے زیادہ آبادی والے شہر کلکتہ میں کیسر اپنے ساتھیوں سمیت بالکل محفوظ ہوگا، کیونکہ بھارتی تحقیقاتی اور تعاقب کرنے والی ٹیموں کے لیے ہم کوئی شناخت بھی چھوڑ نہیں آئے تھے۔ جو ہمیں پہچانتے تھے وہ صرف پولیس والے تھے جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تھا، اور میں چشم تصور سے دیکھ رہا تھا کہ بھارتی تعاقبی ٹیمیں رانا گھاٹ پر آنے والے ہر شخص کی بھرپور تلاشی لینے اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد انہیں کلیئر کرنے کے بعد خود کس قدر مایوسی کا شکار ہو رہی ہوں گی۔ کیسر کو روانگی کے وقت میں نے اس کے جواہرات اور ڈالر لوٹاتے وقت مزید $2000 دیے اور اسے کہا کہ دہلی پہنچ کر کرنل مزمل کو پی سی او سے فون کر کے اپنے بخیریت پہنچنے کی اطلاع دے۔ کیسر نے اپنے ساتھیوں اور کلپنا کے ساتھ پہلے دہلی جانا تھا اور کلپنا کو، جسے اس نے اپنی بہن بنا لیا تھا، اپنے گھر میں چند روز رکھ کر اور سفر کی تھکان اتار کر پھر دارجلنگ چھوڑنے جانا تھا۔ کلپنا کا بھی چونکہ کوئی قریبی اور خونی رشتہ دار موجود نہیں تھا، اس لیے اسے بھی دارجلنگ جانے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ کیسر اور اس کے ساتھیوں کے جانے کے بعد ہماری تعداد پھر بھی اتنی زیادہ تھی کہ اس گھر میں ہم سب سما نہیں سکتے تھے۔ جیسیو کے دوست نے اپنے بھائی کے گھر میں ہم سے نصف کی رہائش کا انتظام کیا۔ میں نمبر 2 اور تھائی ساتھیوں کے ساتھ میزبان کے بھائی کے گھر میں چلا آیا جو اس کے گھر سے قریب ہی تھا۔ بردھامن میں ہمیں رہتے 4 روز بیت گئے، لیکن واپسی کا کوئی معقول اور مناسب راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ہماری کی ہوئی واردات معمولی نہیں تھی کہ چند روز کی تفتیش کے بعد اسے بھلا دیا جاتا۔ اب تک تفتیش کا دائرہ یقیناً وسیع ہو چکا ہوگا۔ بردھامن اتنا بڑا شہر نہیں تھا کہ ہم کسی کی نگاہ میں آئے بغیر یہاں اپنے قیام کو بے فائدہ طول دیتے۔ بہت سوچ بچار کے بعد ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ کلکتے چلا جائے۔ وہاں سے کارگو شپ یعنی مال بردار سمندری جہاز اور چھوٹے بڑے اسٹیمر بآسانی مل سکتے تھے۔ میرے پاس ڈالر بھی ختم ہونے والے تھے۔ کلکتے کی مارکیٹ میں میں چند جواہرات بیچ کر اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتا تھا۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد اسی شام ہم کلکتے کے لیے روانہ ہو گئے۔ تینوں فوجیوں کو ملا کر ہم کل 8 افراد تھے۔ 10 گھنٹے کے سفر کے بعد ہماری ٹرین کلکتہ پہنچ گئی اور ہم نے چوک بازار میں راجیا ہوٹل میں کمرے لے لیے۔